الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ آج ہم ایک مسئلے کے تعلق سے یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارے سلیم صاحب کا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب۔ ہم لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درست نہیں ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں سلیم صاحب سے یہ چاہوں گا کہ وہ اس بات کی وضاحت کریں کہ وہ اس مسئلے پہ گفتگو کس حیثیت سے کریں گے۔ آپ نے اگر علم مصطفیٰ کو اگر موضوع کے لیے چنا ہے تو آپ ہی اس بات کو مجھے کیا کہنا ہے وہ آپ کی تقریر کے اختتام پر ہی میں عرض کروں گا۔ اس کی کوئی تقریر نہیں، اصل میں بات اصل موضوع تک پہنچنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کی حیثیت کا تعین ہو جائے۔ آپ کس حیثیت سے بات کریں گے؟ آپ مقلد ہونے کی حیثیت سے بات کریں گے، غیر مقلد ہونے کی حیثیت سے بحث کریں گے، کس حیثیت سے بحث کریں گے وہ بات پہلے واضح ہو جائے تاکہ اسی کے ضمن میں اگلی بات چلائی جائے۔ پھر یہ بات جب متعین ہو جائے گی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں آپ کے حدود کیا ہیں اور ہمارے حدود کیا ہیں۔ ایک آدمی اپنی حد میں رہے، حد سے تجاوز کر کے بات کو کہیں سے کہیں نہ لے جائے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی وضاحت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أما بعد۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا، مجھ سے منسوب ہو کر انہوں نے ایک بات کہی کہ سلیم بھائی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، لفظ عالم الغیب کی اطلاق جو ہے اس کو جائز تصور کرتے ہیں۔ تو میں اس کی تھوڑی وضاحت چاہوں گا کہ مفسرین نے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو علم مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا اور اس کے دینے سے مانتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر ایک منٹ میں اس کی وضاحت چاہوں گا۔ وضاحت بات میں پہلے آپ اپنی حیثیت کی تعین کریں کہ آپ کس حیثیت سے بات کریں گے۔ مفسرین کی بات تو بعد میں آئے گی، آپ پہلے اپنی حیثیت کی تعین کریں، پھر اس کے بعد اپنا دعویٰ رکھیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہمارا دعویٰ یہ ہے۔ کریں کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں، کس حیثیت سے، مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ بحیثیت مقلد بات کر رہے ہیں، غیر مقلد بات کر رہے ہیں، مجتہد بات کر رہے ہیں، کس حیثیت سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آج کے میں مقلد ہو کر بات کر رہا ہوں اس کو۔ میں جو ہے یہ مسئلہ امام شافعی، ایک منٹ، یہ مسئلہ جس سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں یہ مسئلہ عقیدے کا ہے یا فروع کا ہے؟ عقیدے میں تقلید درست ہے یا نہیں ہے؟ عقیدے میں تقلید حرام ہے یا نہیں ہے؟ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ، صحیح بات ہے۔ اپنی اگر میں فروعی مسائل پہ بات کروں گا تو میں امام شافعی کا مقلد ہوں، اس کے حساب سے بات کروں گا، لیکن جہاں تک عقائد کی بات آتی ہے عقائد میں تقلید حرام ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا امام شافعی کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، امام مالک کا قول ہے۔ تقلید ہوگی فروعی اعمال میں، عقائد میں کسی کی تقلید نہ کی جائے گی۔ تو بحیثیت اگر فروعی مسائل، اور میں جہاں تک بات کرتا ہوں میں فروعی مسائل کے لیے کبھی بات نہیں کیا میں نے کبھی، اگر جب بھی بات ہوگی تو عقائد کی بات ہوگی، اور اگر بحیثیت فروعی مسائل پہ اگر کبھی ہو تو میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں عمل میں امام شافعی کا مقلد ہوں، امام شافعی بھی تقلید کرتا ہوں، لیکن جہاں تک
یہ علم مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو یہ کوئی فروعی مسئلہ، مطلب یہ فروعی مسئلہ یہ عقیدے کی بات ہے وہاں پر، تو اس سلسلے میں اگر بات ہوگی تو وہاں پر تقلید اور اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوگا نا کہ آپ یہ بات جو مان رہے ہیں، جو آپ کا دعویٰ ہے، اس دعوے میں آپ تقلید کی حیثیت سے مانتے ہیں یا غیر تقلید کی حیثیت سے مانتے ہیں؟ یہ تو آپ کو واضح کرنا ہوگا۔ نہیں، علم غیب جہاں تک عقیدے کا مسئلہ ہے وہاں پر جو ہے تقلید نہ ہوگی، وہاں پر فروعی مسائل جو ہوگی وہاں پر تقلید ہوگی۔ وہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ بحیثیت غیر مقلد کے اس مسئلے پر بحث کریں۔ غیر مقلد مطلب اگر فروعی مسائل کے حساب سے اگر بات کی جائے گی تو امام شافعی کا مقلد، اور اگر عقائد کی روح سے اگر بات ہو جائے گی تو وہاں پر تقلید کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، تقلید عقائد میں نہیں ہوتی۔ یہ بات متعین ہو گئی نا کہ یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہاں بالکل۔ اب دوسری بات یہ ہوگی عقیدے کے مسئلے میں تقلید جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدے مسئلہ تقلید نہیں۔ اب یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، تو آپ بحیثیت غیر مقلد بحث کر رہے ہیں، یہ بات ہوئی نا؟ تو آپ بحیثیت غیر مقلد بات کر رہے ہیں اس وقت۔ دیکھیے آپ ایسے اس کو ہٹا نہیں سکتے اس موضوع کو۔ ایک مسلمان جو ہے تمام اعمال فروعی، اس کا مطلب اسلام جو ہے نہیں دیکھیے بات ہی نہیں ہے نا۔ نہیں، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان مطلب اس کے بعد مطلب اعمال اور عقیدہ دونوں ساتھ جمع ہو جائیں گے، آپ اعمال اور عقیدے کو جو الگ الگ نہیں رکھ سکتے۔ جہاں پر عقیدہ آئے گا اعمال بھی ضروری ہے وہاں پر، جہاں پر اعمال آئیں گے وہاں پر عقیدہ ضروری ہے وہاں پر۔ تو بحیثیت دیکھیے وہی آپ دونوں کو ایک ساتھ بھی کر دیتے ہیں اور دونوں کا حکم الگ۔ نہیں دیکھیے یہ بات صحیح نہیں ہے، ایک بات آپ متعین کر لیں۔ فروعی مسائل کے حساب سے میں مقلد امام شافعی کا ہوں، ٹھیک ہے، اور عقیدتاً تو تقلید ہوتی ہی نہیں ہے کسی اعمال میں۔ یہ کہ اللہ ایک ہے، امام شافعی نے فرمایا اللہ ایک، اس لیے میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اس کے دلائل جو ہوں گے مطلب تو عقائد کی جو بنیاد ہوگی اس میں تقلید نہیں ہوتی، میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت بحیثیت غیر مقلد کے بات کر رہے ہیں۔ جہاں پر عقیدے کی بات ہے وہاں پر آپ خامخواہ مطلب جو ہے یہ کر کے کہ تو میرے منہ سے اگر یہ کہلوانا آپ کو کہ تو غیر مقلد ہے کہہ کے، تب آپ کی اگر گفتگو شروع ہوتی ہے تو مسئلہ ہے وہ بات۔ یہ اصل میں کہلوانے کسی کی نہیں ہے، ہم لوگ جب تک متعین نہیں۔ دیکھو اعمال اور عقیدے آپ انہیں الگ نہیں کر سکتے، متعین نہیں کر لیں اعمال اور عقیدے بحث کرنا درست نہیں۔ آپ جو ہے اعمال اور عقائد کو الگ نہیں کر سکتے۔ جب عقیدے ہوگا آپ تو خود ہی کر رہے ہیں، کیوں؟ شروع میں تقلید ہے، نہیں عقیدے میں نہیں ہے، تو آپ نے الگ کیا ہی نہیں۔ الگ نہیں کہنے کا تو آپ سے کہہ رہے ہیں الگ نہیں کر سکتے، دونوں بات آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں الگ ہے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں الگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو موضوع لیا ہے اسی موضوع پر گفتگو کیجیے آپ، اور آپ نے جو مطلب مجھ سے ایک منٹ آپ نے جو اطلاق کیا ہے وہ بھی غلط اطلاق ہے۔ ہم لوگ کا یہ دعویٰ، میں وہی تو کہہ رہا تھا، انہوں نے بیچ میں کوئی بات نکال دی کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جائے گا، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ کا مطلب ایک منٹ دیکھیے، اس پر گفتگو آئے گی نا، اس پر گفتگو آئے گی نا۔ دیکھیے ابھی تو آپ ہی نے کہا بات ہو رہی ہے، ایک منٹ نہیں، آپ لوگ کوئی یاد نہ دلا رہے۔ دیکھیے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، بات کو سمجھنے کے لیے ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے ہی وضاحت کی ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے چاہے ہمارے بزرگ ہوں یا کوئی ذمہ دار ہوں، ہمارے عزیز نوجوان ہوں، مقامی ہوں غیر مقامی ہوں، اپنے بھائی ہوں یا دوسرے کوئی شریک ہوں مجلس میں، کوئی بھی فریقین کے ہمارے دونوں ذمہ داروں کے سوا گفتگو نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ضرورت ہوگی، آپ سے کوئی چیز پوچھی جائے گی، ہاں تو آپ اس کے لیے جواب دیں ہیں، جواب دینے کے لیے کوئی شخص کسی بھی حیثیت سے بات نہ کرے۔ ہاں بیٹھ جائیں بھائی لوگ، دیکھیے آواز تو آ رہی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر اطمینان بخش گفتگو ہو جائے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت بہتر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ ہمارے محترم سلیم بھائی، ہاں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اس مجلس میں گفتگو کے لیے وہ تشریف لائے۔ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور اس مسجد کا احترام کریں، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ ہو، تاکہ اچھے ڈھنگ سے آپ گفتگو سن سکیں اور مسئلے کی تہ تک پہنچ سکیں۔
ہاں تو دیکھیے بات یہ ہو رہی تھی، دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں اصل میں تاکہ دلائل وغیرہ کے سلسلے میں دلائل کے سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کا کیا منصب ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ استدلال کر سکوں، اس لیے وہ تقلید کرتا ہے. ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں نے وہ علوم پڑھے ہیں جن کی بنیاد پر قرآن اور حدیث سے کسی مسئلے کا استنباط کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے تقلید نہیں ہے، وہ تقلید نہیں کرے گا. یہاں پر موضوع جو میں یہ چاہتا ہوں سلیم صاحب سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ اس بات کو واضح کریں کہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے بحیثیت مقلدانہ نہیں ہو رہی، غیر مقلدانہ ہو رہی ہے. اور یہاں سے اصل میں بات ایک اور دوسری یہ ہو جاتی ہے کہ اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مقلد کے لفظ کو بہت بڑا چڑھا کر، بڑا شنی، بڑا کبھی بنا کر پیش کرتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ یہ اسلام میں سب سے بڑی کوئی گالی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی تقلید کا مسئلہ، جیسے ابھی کہا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور عقیدہ ہی اصل دین ہے، تو گویا کہ اصل دین میں تقلید جائز نہیں ہے، تو اصل دین میں سارے لوگ غیر مقلد ہیں. تو اب کوئی بھائی ہمارا کسی کو یہ کہہ کر طعنہ نہ دے کہ تو غیر مقلد ہے، کیونکہ اصل دین میں تو سارے ہی غیر مقلد ہیں، کیونکہ تقلید عقیدے میں کرتے نہیں، اور عقیدہ ہی اصل دین ہے. فروعی مسائل تو اس کے تابع ہیں جس کے اندر تقلید کر رہے ہیں. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ ہاں اس مسئلے میں ہم اب جو بحث کریں گے آئندہ وہ اس حیثیت سے نہیں کریں گے کہ ہم مقلد ہیں اور تقلید کی حیثیت سے، کیونکہ مقلد کی حیثیت سے مقلد کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے استدلال کرے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے امام کا قول پیش کرے کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے اور ہم اپنے امام کی بات مانتے ہیں، لہذا یہ بات ہمارے نزدیک صحیح ہے. پھر اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. تو یہ ہے ایک بنیادی بات ہے. وہی تو مطلب جہاں پر آپ جو ہے اعمال، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے خواہ تقلید، مطلب آپ یہ کہلوانا چاہتے کہ بھائی اگر تو مطلب کہ اگر تو اس کے بعد کسی اگر اس کو قول پیش کرے گا. دیکھیے دین کو اگر سمجھنا ہے سلف صالحین سے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. چاہے اللہ ایک ہے، وہ بھی اگر اللہ اگر ایک ہے، وہ اگرچہ عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن وہ اللہ ایک ہے. جب قرآن پڑھے گا، اس کی تفاسیر کو پڑھے گا تو دین کو سمجھنا ہوگا، تو ان روایات کو جو سمجھنا ہوگا. تو ان روایات کو سمجھنے کے لیے جو بیچ کا میڈیم ہے اس پر جو اعتبار سے لازم ہوتا ہے وہ. تو میں نے اگر کسی کی روایت کو پیش کر کے اگر دلیل کے طور پر پیش کیا تو عقائد ہی کیوں نہ ہو، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے کہ تو مقلد ہے، تو نے براہ راست اس کا استنباط کیسے کیا ہے وہ. تو ہم اگر عقائد کے مسئلے کو بھی اگر سمجھیں گے، فروعی مسائل کو بھی سمجھیں گے، تو ایک میڈیم کو ماننا پڑے گا. ایک میڈیم کو لے کر جو ہے اس پر ہم لوگ بحث کر سکتے ہیں. اور علم مصطفیٰ کے لیے بھی اگر میں بات کروں گا تو میں اس میڈیم کے روح سے ہی بات کروں گا کہ علم مصطفیٰ کے لیے محدثین نے کیا فرمایا، مفسرین نے کیا فرمایا. تو ان دلائل کو لے کر میں اپنی مرضی سے ادھر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو سلف صالحین نے اس موضوع کو لے کر جو باتیں کی ہے یا قرآن و حدیث سے جو استنباط کیا ہے وہی پیش کیا جائے گا اس کو. تو اس کو لے کر بھی آپ پھر پلٹ کے یہ نہ کہیں کہ بھائی تو نے تو کہا تھا کہ تو غیر مقلد ہے، اب کسی امام کا قول کیوں پیش کرتا ہے. کیونکہ میں نے اگر علم مصطفیٰ اگر یہ سبجیکٹ جو ہے اس کو بھی سمجھا ہے تو بھی سلف صالحین سے سمجھا ہے، محدثین سے سمجھا ہے، مفسرین سے سمجھا ہے، تو ڈیفینیٹلی میں اگر اس پر بھی بات کروں گا تو ان کے دلائل پیش کروں گا وہاں پر. نہیں آپ نے دیکھیے خلط مفسر، میرا خیال ہے شاید اب تقلید کے مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے بات بہت واضح ہے، ایک منٹ آپ سن لیں، بات بہت واضح ہے. اگر آپ بحیثیت مقلد بات کرتے ہیں اور آپ اپنا منصب یہ بتلاتے ہیں کہ میں مقلد ہوں، بحیثیت مقلد بات کر رہا ہوں، تو آپ کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ اپنے مسلک یا اپنے امام کے دلائل کی روشنی میں بات کریں. یہ نہیں کہ آپ ہیں کسی کے مقلد اور بات کسی کی پیش کریں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. کیونکہ تقلید یہ لازم کرتی ہے
کہ ھذا ما ادى الیہ رائے امامی فاقول بہ، یہ میرے امام کی رائے ہے، میں اسی کے مطابق کہتا ہوں. یہ ہے تقلید کا معنی اور مطلب. اب اگر آپ اس مسئلے میں جیسے آپ نے کہا عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، عقیدے میں تقلید حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تقلید سے نکل گئے، اب آپ غیر مقلد ہیں اور اس حیثیت سے آپ بحث کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ غیر مقلد کی حیثیت سے بحث کر رہے ہیں، آپ قرآن کی آیت پیش کریں، حدیث پیش کریں اور امامان دین کے اقوال، مفسرین کے اقوال سب کچھ پیش کریں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ پیش کر سکتے ہیں. اب جہاں پر آپ اجتہاد کی بات کرتے ہیں تو اجتہاد میں بھی جو ہے محدثین مطلب جو فقہاء کرام ہے انہوں نے اس پر بھی جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کیا، اس کے اوپر کلاسیفیکیشن کیا، اس کے اوپر ائمہ اربعہ جن کو امام فی الشرع بولا جاتا ہے، اس کے بعد پھر درجے مجتہد کے. تو جس مرتبے کا جو مجتہد ہوگا وہ اس کے اوپر کے والے کی جو تقلید کرے گا، اس کے نیچے والے کی جو تقلید نہ کرے گا. اصحاب الرائے، اصحاب الترجیح بھی ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب میرا ہے کہ جو جس درجے کا بات ہے مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے، مجتہد عقیدے میں تقلید حرام ہے، ایسے ہی مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے. یہ بات نہ کہیں، یہ متفق مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے. ایک جاہل آدمی کے لیے تقلید ضروری ہے، لیکن آپ مجتہد ہی کو مقلد بنا دیں گے تب تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے. تو موضوع اب یہ جو ہے مطلب اتنی بات وہ کہنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن گھما پھرا کے بھی بات کریں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات یہ طے ہوئی کہ آپ اس وقت بحیثیت غیر مقلد کے بات کر رہے ہیں. اب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں کہ ہمارا دعویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے سلسلے میں کیا ہے. وہ دعویٰ آپ پورا پیش کریں کہ یہ ہے ہمارا دعویٰ. الحمدللہ رب العالمین. پھر سے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دعویٰ پیش کریں. ہمارا دعویٰ یہ ہے. میں نے آیت دیکھیے، یہ میں ڈیبیٹ کا ایک ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جب کوئی بات کرے تو اس میں بیچ میں آپ بھی مداخلت نہیں کر سکتے. اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو میری خاموشی کے بعد ہی کچھ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی سلیم تو نے جو کہا وہ غلط ہے. آپ بیچ بیچ میں اگر ٹوکتے رہیں گے تو کوئی مزہ نہیں آئے گا اس میں. اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں میرے اختتام کے بعد آپ ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں کہ سلیم نے جو اپنی 15 منٹ کی جو تقریر کی ہے یا جو بھی کہا ہے اس میں پھر تم اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہو کہ بھائی سلیم تم جو 15 منٹ گفتگو کی ہے اس میں تم نے یہ اتنا غلط کہا ہے. لیکن بیچ بیچ میں یہ ڈیبیٹ کا جو ہے یہ کوئی قانون نہیں ہوتا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں آپ اس کو پہلے سنیں. میں اگر غلط کہوں گا میرے اختتام کے بعد آپ کو پورا حق حاصل ہے مجھے رد کرنے کا، مجھے پورا حق ہے آپ کو رد کرنے کا. جو غلط ہوگا اس کا رد کیا جائے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے میں جو کچھ سن لیں ہماری. دیکھیے جو طریقہ ہے بحث کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. دعویٰ مدعی اپنا پیش کرتے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے. اس کے بعد جو منکر ہے اس کے اوپر وضاحت چاہے گا کہ اس سے آپ کی کیا مراد ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے، اور پھر اس سے کہے گا کہ اب آپ وہ وضاحت جب ہو جائے تو اب آپ اس پر دلیل پیش کریں کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے. اب آپ تقریر شروع کر دیں گے تو وہ بحث سے الگ ہو جائے گی بات. بحث عالمانہ ہونی چاہیے جو طریقہ ہے بحث کا. اب آپ اس میں آپ ایک دعویٰ آپ نے پیش نہیں کیا، اس پر ہم نے ابھی آپ سے وضاحت طلب نہیں کی اور آپ تقریر شروع کر دیں تو یہ طریقہ کہاں ہوا؟ یہ بحث کا طریقہ نہیں ہے. بحث کا طریقہ یہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے. آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے کہ یہ میرا دعویٰ ہے. ہم آپ سے اس سے پھر وضاحت چاہیں گے کہ اس کی آپ وضاحت کریں. یہ لفظ اس میں آئے ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں. جب آپ وہ کر دیں گے تو پھر آپ کو اس بات کے لیے کہا جائے گا کہ اب آپ اپنے دعوے پر دلیل پیش کریں تو ہم پھر اس دلیل پر نقد کریں گے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ ہے بحث کرنے کا طریقہ. تو اب آپ اپنا دعویٰ پیش کریں. جی تو میں دعویٰ ہی پیش کر رہا ہوں میرا، اور میرے اس دعوے پر دلائل بھی پیش کر رہا ہوں میں. مطلب میں اپنا موقف بیان کروں گا علم مصطفیٰ کے لیے اور اس کی تمہیدی گفتگو کروں گا. اس کے بارے میں پھر طویل انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہو جائے گی. تو حضرت مجھے کہنے دیں گے تو میں اپنا دعویٰ پیش کروں گا نا. تو میں جہاں تک جیسے ہمارے انہوں نے جو موضوع اگر لیا ہے علم مصطفیٰ کے لیے تو
اس سلسلے میں میں اپنے گفتگو کے لیے جو ہے آیت کو میں پیش کر رہا ہوں، اس کے ضمن میں پھر ایک منٹ بحث نہیں، ایسے بحث نہیں ہوتی۔ دعویٰ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کا علم دیا، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہمارا ہے۔ ایک منٹ لکھ لیا جائے، دعویٰ آپ کا لکھ لیا جائے، لیکن بغیر کسی تمہید گفتگو کے یہ کوئی میٹر نہیں ہوا بات کرنے کا۔ آپ اگر روکتے رہیں گے نا بار بار بیچ میں، تو یہ کوئی گفتگو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ گفتگو کرنے کے دعویٰ نوٹ کیجیے، میں دعویٰ نوٹ کیجیے، ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کان وما علم یکون دیا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ہو گیا؟ کیا لکھا آپ نے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ سلیم صاحب نے دعویٰ کیا کہ اللہ نہیں یہ ایسا نہ لکھیں، آپ یہ لکھیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے الفاظ بولے اس کی روشنی میں، ایسا نہ، یہ اخباری رپورٹ نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، اسی دعوے پر بحث ہونا ہے۔ جتنے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس میں، انہی الفاظ پر بحث ہونا ہے، کل یہی اصل مسئلہ ہے۔ ایسے لکھیں، میرا دعویٰ ہے ہاں، کیا لکھا ہے؟ آپ لکھتے ہیں اپنے قلم سے؟ آپ لکھ دیں۔ سلیم صاحب نے کہا یہ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اولین و آخرین کا علم دیا ہے، اور پھر اور وضاحت کی، یعنی ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ہو گیا۔ اس سلسلے میں ہم تھوڑی وضاحت چاہیں گے۔ اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ علم ما کان و ما یکون سے کیا مراد ہے، اور علم کے معنی کیا ہے۔ تیسری چیز آپ یہ بتلائیں کہ یہ جو دینے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم ما کان و ما یکون دیا ہے، تو یہ کب دیا ہے، اس کا وقت متعین کریں کہ فلاں وقت دیا ہے، تاکہ آئندہ بحث میں اس کے متعلق کچھ عرض کیا جا سکے۔ اب اگر دعوے کی اگر بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو علم ما کان و ما یکون دیا، تو دعویٰ ہے، تو یہ کب دیا، ان کا سوال ہے کہ یہ کب دیا۔ تین چیزیں ہم نے پوچھی ہیں آپ سے۔ ایک منٹ، تو ایک منٹ ذرا، میں اس میں دخل نہیں دیتا ہوں، صدر صاحب سے میں عرض کرتا ہوں اس مجلس کا صدر ہے کون، جیسے کوئی بات کو تو فیصلہ کون حل کرے گا، وہ آپس میں فیصلہ عوام سن رہی ہے، سمجھ آپ جملے اس کو لکھ لیا ہے۔ مولانا ہی اس وقت اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں مجلس کو ہماری۔ جی کر کے ختم کیا کریں، جی اس کی ضرورت میں وضاحت کرنے دیجیے۔ جی جی کرے سر، وضاحت کریں۔ جی واضح کیجیے سر۔ تو جو علم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تو کب دیا وہ؟ اب جہاں پر جیسا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن کی تنزیل ہوتی گئی، قرآن کا نزول ہوتے گیا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول کو جو ہے اس کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جو ہے اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن علامہ صاحب بھی فرماتے ہیں، مطلب کوئی اگر وقت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جبکہ قرآن کی تنزیل مکمل نہ ہوئی ہو، تو اس وقت اگرچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی واقعے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو، کیوں؟ قرآن کی تنزیل مکمل نہ ہوئی ہو۔ لیکن علامہ صاحب تفسیر جلالین شریف حاشیۃ الصاوی میں فرماتے ہیں
کہ یہ جو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت یہ اس بات کا علم نہ دیا. فلا ينافي انه عليه الصلاه والسلام لم يخرج من الدنيا حتى اعلم الله بجميع المغيبات الدنيا والاخره. لیکن یہ بات اس بات کو رد نہیں کرتی کہ اللہ کا نبی دنیا سے تشریف نہ لے گیا مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو لم يخرج من الدنيا حتى اعلم الله بجميع المغيبات الدنيا والاخره. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا و آخرت کے تمام غیوب پر جو ہے اطلاع فرمایا. دیکھیے میری بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے جو آپ سے بات پوچھی یہ تنزیل کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہو تو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اتنا علم دے دیا. اس طرح کی بھی روایتیں آتی ہے لیکن علامہ صاوی کا بیان سامنے ہے. علامہ صاوی یا کسی دوسرے مفسر کی رائے قول پیش کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم نے آپ سے دلیل کہاں پوچھی ہے کہ آپ دلیل دے رہے ہیں؟ ہم تو ابھی نہیں آپ کہہ رہے وقت کب مراد ہے وہاں پر کہ کس وقت دے دیا تو کہ میرا وقت کا میرا یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وقت جب تک قرآن کی تنزیل مکمل نہیں ہوئی ہے رسول اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے ہو سکتا ہے لیکن کوئی اس پر بھی جو ہے دلیل سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا. لیکن جب قرآن کی تنزیل مکمل ہوئی ہے اللہ کا نبی لم یخرج من الدنیا حتی اعلم اللہ بجمیع المغیبات الدنیا والآخرہ. دنیا سے اللہ کا نبی تشریف نہ لے گیا مگر اللہ نے اپنے نبی کو تمام مغیبات کا علم دے دیا ہے. یہ بات آپ 50 بار بھی بار بار کہیں گے نا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ دیکھیے آپ سے جو سوال اگر سوال کا جواب نہیں دیجیے عالموں کی طرح ہی بات کر رہا ہوں میں کی طرح بات نہیں کر رہا. آپ اپنے دعوے میں اس بات کو ثابت کریں. ابھی ہم آپ سے دعوے کے متعلق پوچھ رہے ہیں. دلیل آپ سے پوچھی کب ہے ہم نے؟ دعویٰ تو بیان ہوا ہے نا اس پر دلیل نہیں تو دے رہا. آپ کا سوال ہے کہ علم کب دیا. آپ کا سوال ہے علم کب دیا تو اسی کی میں گفتگو کر رہا ہوں اسی پر میں بات کر رہا ہوں. کب دیا تو یہ بات ہو رہی ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ لے کر کسی حدیث کو بیان کریں گے دیکھو آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو اول آخر کا علم دے دیا ہے لیکن رسول اللہ کو پورا یہ واقعہ معلوم نہیں ہے. تم کہاں سے کہتے ہو؟ اسی لیے میں نے جان بوجھ کر اس قول کو پیش کیا ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ کا دعویٰ ہے وہ لکھوائیں. یہاں پر تقریر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو دعویٰ ہے وہ آپ جو کہنا چاہیں ما کان وما یکون کا علم کب دیا یہ ہمارا سوال ہے. آپ وہ بتلائیں کہ ما کان وما یکون کا علم کب دیا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ما کان وما یکون کا علم پورا ہوا تو آپ یہ کہیں تو آپ لکھوائیں کہ ہاں ما کان وما یکون کا علم رسول اکرم کو قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ دیا گیا یعنی تب پورا ہوا جب آخری آیت اتری. دیکھیے ضروری نہیں ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک روایت ہے ترمذی شریف جلد 2 کتاب جو ہے کتاب التفسیر کے بارے میں. دیکھیے دلیل ہی دے رہا ہوں. آپ بغیر دلیل کے معنی نہیں اسی لیے میں اپنی دلیل کو دے رہا ہوں. دیکھو حدیث معراج وہی تو آپ مجھے کہنے دیجیے نا. میرا مدعا کیا ہے کہنے کا؟ سوال ہمارا ہے وہ تو آپ کہہ نہیں رہے. ادھر ادھر کی باتوں سے فائدہ کیا ہے؟ بھائی جو بات بھائی آپ جلد دلیل کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے دلیل پوچھی کب ہے؟ آپ تو پہلے یہ لکھوائیں کہ جو آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ علم ما کان وما یکون آپ کو دیا گیا دیا گیا ہے وہ آپ متعین کریں کہ فلاں وقت دیا گیا. دیکھو آپ اور اس کی اگر بات کرتے نا تو یہ گلی کوچے میں جو پھرتے ہیں آج نا ان پر یہ دعوے دلیل کوئی دلیل سے بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں مصطفیٰ کو یہ نہیں وہ نہیں. نہیں آپ لوگ ہی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی ہی بات کر رہا ہوں میں. آپ لوگ جو ہے اتنی جو باتیں اتنی بڑی بڑی جو باتیں کرتے ہیں نا وہ کس طرح پر بات کرتے ہیں کس بنیاد پر باتیں کرتے ہیں. میں وہی دیکھو یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سنتے نہیں ہے اور خام کا غلط پیدا ہوتا ہے. سلیم صاحب اللہ اکبر. دیکھو دلیل میں نے سلیم صاحب جو ضابطہ ہے مناظرے کا جو ضابطہ ہے بحث کا آپ نے کہا ہے کہ بحث کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی بات کرے تو دوسرا بات نہ کرے. بحث کا طریقہ یہ ہے شیخ نے جیسا واضح کیا کہ مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. مدعا علیہ جو ہوتا ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ دعوے کو واضح آپ سے کرائے اس کی وضاحت طلب کرے. آپ سے دعویٰ کی وضاحت ہاں شیخ نے مانگی ہے کہ آپ اس کو واضح کر دیجئے کہ اولین و آخرین کے علم کا کیا معنی ہے اور اسی طرح ما کان و ما یکون کے علم کا کیا معنی ہے علم کا کیا معنی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون اور اولین و آخرین کا علم کب دیا گیا
یہ وضاحت آپ سے چاہی گئی ہے، اس کے بعد آپ دلائل پیش کیجئے۔ نہیں، وہ بات ثابت کرنے کے لیے میں جو پیش کروں گا نا، میں اپنی مرضی سے کیسے کوئی بات کرتا ہوں؟ میں اگر یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم دیا، اس وقت کوئی حدیث تو نہیں پیش کروں گا، میں کوئی قرآن کی آیت ہی تو پیش کروں گا۔ دلیل آپ سے جب پوچھی جائے تب آپ دلیل نہیں دیکھو، آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آج تک اتنے زمانے سے آپ شور شرابہ کرنے کے باوجود آپ کا ابھی تک عقیدہ ہی درست نہیں ہو سکا کہ آپ مانتے کیا ہیں، کب سے مانتے ہیں علم ما کان و ما یکون؟ آپ نے ابھی تک اس بات پر کبھی غور نہیں کیا کہ رسول اکرم کو علم ما کان و ما یکون کب دیا گیا؟ اگر آپ نے اب تک غور کیا ہے تو آپ بتائیں کہ فلاں وقت دیا گیا، تو ہم اسی کو مان لیتے ہیں، ہم تو ہر بات آپ کی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ وہ کہیں تو وضاحت کریں کہ بھئی اس وقت دیا گیا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر ہم آپ سے دلیل پوچھیں گے کہ جو آپ نے دعویٰ کیا اس کی دلیل نہیں، دیکھو میں پورے دعوے کی جو آپ کا پورا دعویٰ ہے اس پورے دعوے کو ثابت کرنے والی کوئی دلیل دیں آپ، تب ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں گے۔ آپ خلط مبحث کریں خالی شور شرابے میں، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آپ سے 3 باتیں پوچھی گئی ہیں، علم ما کان و ما یکون کا کیا معنی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ علم اولین آخرین، اس سے کیا مراد ہے؟ علم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کب دیا گیا ہے، وہ آپ بتائیے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ فلاں تاریخ میں، یا آپ نے جیسے کہا کہ قرآن شریف نازل ہوتا رہا، ساتھ ساتھ علم بڑھتا رہا، جب آخری آیت اتری تو علم ما کان و ما یکون کے ساتھ اتری، اب مکمل ہو گیا، تو ٹھیک ہے آپ ایسے ہی کہیے۔ مطلب کوئی بات متعین تو کریں کہ فلاں وقت دیا گیا، خلط مبحث سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے تو بات کر رہا تھا نا میں کہ ترمذی شریف کی جو میں روایت پیش کر رہا ہوں اس میں وہی بات آتی ہے کہ کب دیا۔ دلیل نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے، ترمذی نہیں پوچھ رہے، دلیل بعد میں دیجیے گا، پہلے آپ اپنا دعویٰ متعین کب دیا وہی تو میں کہہ رہا تھا۔ آپ دلیل مت دیجیے، آپ اپنے قول میں بتائیے۔ کون نہیں، میں جو وہ بھی دلائل کی بنیاد پر ہی وہ بات ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی نے کب، اللہ کے نبی نے جو ہے، اللہ کے نبی کو جو علم اللہ نے دیا وہ کب دیا، وہ تو مطلب وہی تو میں کہہ رہا تھا۔ میں نے جو قول پیش کیا، آپ لکھوا دیجئے کہ فلاں وقت دیا، بس اتنا سا ہم آپ سے چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد دلیل دیجیے گا، آپ خوب تفصیلی دیجیے گا، خوب تقریر کیجیے گا، ہم تو سننے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے دلائل تو دیں، آپ کے دلائل سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تیار ہیں، لیکن پہلے دعویٰ متعین تو ہو جائے کہ دعویٰ آپ کا یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا اور کب کب دیا، اس کی وضاحت کوئی آدمی جو ہے نہیں کر سکتا اس کے لیے۔ کیوں؟ اس کے لیے میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایک جو میں نے دلیل پیش کی، مطلب اس میں نے یہ مطلب کہہ دیا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو فلاں وقت میں کسی چیز کے فلاں کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل مطلب اس کے لیے ضمن میں کہہ رہا تھا کہ جیسا کہ حدیث معراج میں آتا ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا کہ اے محمد عربی ملائے اعلیٰ کس بارے میں گفتگو کرتے تھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی لا علمی کو ظاہر کیا کہ مولا میں نہیں جانتا کہ ملائے اعلیٰ جو ہے کس بارے میں جھگڑتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جب میں نے اپنی لا علمی کو جب ظاہر کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، تو جب اس نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک بھی محسوس کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس دست قدرت کا میرے سینے پر رکھنا تھا کہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ حدیث معراج ہوئی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا تو اس کی وجہ سے اس کا دست قدرت رکھنا تھا کہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ اچھا شیخ ایک منٹ، تو کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں حدیث معراج کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہ حدیث معراج یا معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے سینے پر دست قدرت رکھا تو اس وقت آپ کو ما کان و ما یکون کا علم ہو گیا؟ یہی تو شیخ چاہتے ہیں وضاحت، تاکہ بات آگے بڑھے۔ دیکھیے یہ سب نہیں، ایک منٹ، میں بطور ذمہ دار مجلس کے، تاکہ گفتگو ٹو دا پوائنٹ ہو سکے اور جلد سے جلد نمٹ سکے ہم لوگ کسی نتیجے پر اور عوام کسی نتیجے پر پہنچ سکے، اس لیے کیا آپ اس حدیث کو دلیل کے طور پر استدلالن پیش کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دست قدرت پھیرا اور اس کے بعد آپ کا یہ مبارک جملہ ہے ہاں کہ مجھے اس وقت آسمان اور زمین کا تمام علم ہو گیا، تو اس کا معنی یہ کہ بطور دلیل آپ پیش کرتے ہیں اس روایت کو کہ معراج کی رات میں آپ کو ما کان و ما یکون کا علم ہو گیا، یہی چاہتے ہیں آپ؟ اب یہاں پر بھی
مطلب وہاں پر بھی جو ہے صراحت اس بات کی نہیں ہے. دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں, میں اپنے دور میں آپ شیخ رک جائیے, میں وہی کہہ رہا تھا, سب سے پہلے جو روایت پیش کی میں اس لیے بیچ میں آ رہا ہوں کہ آپ نے دو بات کی. ایک بات تو امکانی کی کہ ہو سکتا ہے تنزیل کے مرحلے میں علم نہ پورا ہوا ہو, اللہ تعالیٰ علم آپ کو دیتا رہا ہو, اضافہ کرتا رہا ہو, آخری آیت اتری ہو اس وقت علم ما کان و ما یکون ہو گیا ہو. اور دوسری بات, آپ نے جب استدلالن کی دلیل نہ مانگتے ہوئے, آپ کو منع کرتے ہوئے کہ آپ دلیل نہ دیں, آپ صرف وقت بتا دیں کہ کب اللہ کے نبی کو ما کان و ما یکون کا علم دیا گیا, اور آپ نے اس کے باوجود پھر یہ دلیل پیش کر دی معراج کی رات کی, تو کیا معراج کی رات کی اس دلیل سے آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دے دیا؟ وہی رات لکھیں. دیکھیے اب یہاں پر مفسرین کا خود کا اختلاف ہے. مفسرین نے فرمایا, دیکھیں ان دونوں حدیث کو لے کر دونوں, دیکھیے آپ اگر سمجھنا نہیں چاہتے, مفسرین نے فرمایا دیکھیے تطبیق جو بات ہوتی ہے, مفسرین نے ان دونوں احادیث کو لے کر بھی پھر تطبیق تو ضروری ہوتی ہے پھر کہ پھر معنی کیا مراد ہوئے. یہاں پر دو آیتیں اگر صحیح روایتیں اگر سامنے ہو آدمی کے, اور اگر اس میں بظاہر اختلاف اگر نظر آتا ہو تو اس پر تطبیق کی جاتی ہے کہ مطابقت کیسے پیدا کی جائے گی وہاں پر. تو دونوں دلائل, لیکن جو آپ کے یہاں مطابقت کی بنیاد پر یہ میرا دعویٰ فائنل وہی ہے کہ لم یخرج من الدنیا حتی اعلم اللہ بجميع المغیبات الدنیا والآخرہ, اللہ کا نبی دنیا سے تشریف نہ لے گیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم ما کان و ما علم یکون دے دیا. تو یعنی آپ بتائیے, یعنی دو باتیں ہو گئیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا نبی, دیکھیے مطلب وہی مفسرین جو تدریک کیا کرتے ہیں. ابھی دو چار اور نکلے آپ جو ہے دیکھو, آپ جو ہے نہیں ابھی آپ تیسرے مرحلے میں یہ کہہ رہے ہیں معراج کی رات کی دلیل کو پیش کر کے اس واقعے کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اپنا رکھا آپ کے سینے پر, آپ نے ٹھنڈک محسوس کی, اور اس وقت آسمان اور زمین کا تمام علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. اور پھر ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس تطبیق سے متفق ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا سے جانے سے پہلے, یعنی اس آخری پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دیا. تو کیا لکھیں ہیں, کون سا وقت لکھیں ہیں آپ کے حساب سے؟ اگر آپ کو ٹکراؤ لگا یہاں تو نہیں, میں تو اسے فائنل نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کس بات سے متفق ہیں؟ لم یخرج, اللہ کا نبی دنیا سے تشریف نہ لے گیا مگر اللہ نے اسے تمام غیبات کا علم دے دیا. یہ فائنل میری چیز ہے وہ, یعنی یہ لکھیں کہ آپ کے دنیا کے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیبات کا علم دے دیا. لکھتا ہوں یہ لکھیں, بولیں دنیا سے نکلنے سے پہلے لم یخرج من الدنیا حتی اعلمہ اللہ بجمیع المغیبات الدنیا والآخرہ, اللہ کا نبی دنیا سے تشریف نہ, لکھی اللہ کا نبی دنیا سے تشریف نہ لے گیا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریف نہ لے گیا مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے تمام, دنیا اور آخرت کے جمیع المغیبات الدنیا والآخرہ, دنیا آخرت کے تمام مغیبات کا علم دے دیا. مغیبات کا علم دے دیا. آپ نے 63 سال کی زندگی گزاری, 63 سال کی زندگی گزاری. 63 سال میں آپ یہ متعین نہیں کر رہے کہ کس سال میں رسول اکرم کو ما کان و ما یکون کا علم مکمل دیا گیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 63 سال گزارنے کے 63 سال چند مہینے گزارنے کے بعد جب دنیا سے گئے تو علم ما کان و ما یکون دیا گیا. ہمارا سوال, اگر اس میں اس سے جو انہوں نے لکھوایا یہ سمجھا جائے کہ جب آپ دنیا سے جانے والے تھے تو کچھ عرصہ پہلے, 2-4 دن 1 ہفتہ پہلے اس کی تکمیل ہوئی, اس سے پہلے تکمیل نہیں ہوئی تھی, یہ صحیح ہے؟ لکھ لیا جائے, مان لیا جائے. ہاں لکھیں. ہاں
ایک بات رہ گئی، علم کس کو کہتے ہیں اور ماکان وما یکون کے معنی کیا ہے؟ علم ماکان وما یکون، جو ہوا، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے، اس سے علم ماکان وما یکون کہا. جیسا کہ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب قال مكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو قائن الى الابد، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے عرض کی مولا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لکھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے. فكتب ما كان وما هو قائن الى الابد، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، یہ ما كان وما يكون. جو کچھ ہوا کائن کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے؟ اس میں مخلوقات شامل ہیں یا خالق بھی شامل ہے؟ اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمۃ السلام کو جو اللہ نے جو علوم دے دیے ہیں تو مفسرین نے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہے. ایک تو وہ علم ہے جس کو اللہ کے نبی نے جو ہے عام لوگوں تک پہنچایا، جیسے بلغ ما انزل الیک، وہ قرآن کی آیات ہے جس کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا نہیں ہے. دوسرا علوم ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے خواص ہی کو بتلایا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ پیارے سے 2 طرح کے علم لے لیے ہیں. ایک کا علم تو میں تمام لوگوں کو بتا دیا میں نے، لیکن اگر دوسرے علوم کا اگر تم کو اظہار کروں تو تم میرا نرخرا کاٹ دو گے. یہ دوسرا علم ہو گئے. تیسرا وہ علم ہے جو نہ کسی خواص کو بتلایا گیا نہ کسی عام کو بتلایا گیا، وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے کہ وہ علم کیا ہے. وہ تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کا علوم کیا ہے اور مصطفیٰ کتنا جانتے ہیں. یہ کوئی جو ہے اپنی رائے سے یا کسی، کیونکہ وہ ظاہر ہی نہیں ہے کہ کتنا علم دیا بول کے، تو لفظاً اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انلی ماکان، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، اس کا علم دے دیا. یہ سوال کو میرا خیال ہے سمجھا نہیں انہوں نے. سوال ہم نے جو کیا تھا کہ ما کان وما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے ہے، آخرت سے ہے، یا دنیا اور آخرت کے علاوہ بھی خالق کے، مخلوق کے ساتھ خالق بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ وضاحت چاہیے تھی. اس کی اتنی لمبی جو ہے تشریح کر دی، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ کان یکون، اس سے مراد دنیا ہے یا دنیا اور آخرت دونوں ہیں؟ مخلوق کے ساتھ خالق بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ یہ چاہا ہے. اس کو اللہ کی ذات غیر حادث ہے. کان میں تو ہم اللہ تبارک کو لے نہیں سکتے. کان جو کچھ ہوا، مطلب جو کچھ حادثات، جو کچھ واقعات، جو کچھ اللہ تبارک نے جو تخلیق کی ہے وہ کان میں جو کچھ ہوا. مطلب اس لیے میں نے وہ حدیث کو پیش کیا کہ قلم کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا اور پھر قلم کو کہا کہ لکھ تو وہاں پر سب سے وہ کان میں آ گیا جو کچھ ہوا. وہ آپ تشریح کر دیں گے، اس سے یہ مراد ہوا. اس کی خواہ اتنی لمبی تفصیل نہیں، آپ اگر کرنے کی ضرورت ہے، تفصیل کی ضرورت دیکھو یہی. اور جب ہم دلیل پوچھے تب آپ بتائیے کہ اس کی یہ دلیل. ہم نے دلیل نہیں پوچھی. دعویٰ ہو تو اس کے ساتھ میں دلیل موجود ہو. جو کچھ بھی بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ بھی بات کروں گا وہ میں اپنے حساب سے نہیں کروں گا. اس کے لیے جو ہے یا تو تفاسیر یا تو کوئی حدیث بیان کی جائے گی. اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پیش نہیں کرنا، تم پہلے اپنی بات کرو. اپنی بات دعویٰ تو بتا دیا نا. اس کے لیے دعویٰ ہی پر بات ہو رہی ہے. دعویٰ تو واضح کرتے نہیں، دلیل وہی چڑیا کی طرح پھدک ادھر ادھر. دیکھیے آپ پھر اپنا دعویٰ پیش کریں. علم مصطفیٰ کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ معترض ہیں، آپ مانتے نہیں اس علم کو. آپ اپنا دعویٰ سے پیش کرو. ایک منٹ، اگر میں دعویٰ نہیں پیش کرنا، ایک منٹ، اگر میں نے اپنا دعویٰ نہیں پیش کرنا، میں ان سے گزارش کروں گا وہ اپنا دعویٰ پیش کرے اور اس پر دلائل وہ قائم کرے. اس کا جواب میں دیتا ہوں. پھر وہ اپنا دعویٰ پیش کرے کیونکہ معترض وہ ہے، اعتراض انہیں ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے. تو جو معترض ہوتا ہے وہ پہلے اپنا دعویٰ پیش کرے گا کہ میرا میں ان کو اس کو مانتا نہیں ہوں. معترض دعویٰ نہیں پیش کرتا. 2-4 دن تو نہیں، جیسے آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہاں حادث نہیں ہے اور یہ حادثات سے متعلق ہے. ماکان و مایکون کا علم، چاہے اس کا تعلق پہلے سے ہو یا بعد سے ہو، تو اس میں صرف اتنی آپ وضاحت کر دیجئے کہ دنیا سے متعلق علم ہے یا آخرت بھی اس میں شامل ہے. آخرت بھی آ گئی نا اس میں. ماکان ابد میری اس بات کو اب سنتے کیوں نہیں؟ وہی بات سامنے آ گئی. ماکان ہوا قائم ابد جو قیامت تک ہونے والا ہے. تب آپ پیش کیجئے گا. یعنی اس سے مراد
دنیا اور آخرت. یعنی اس سے مراد کہ ما یکون سے مراد پہلے ہی میں نے لم یخرج من الدنیا حتی اعلمہ اللہ بجمیع المغیبات الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت اس میں آ گئی. اس کو بار بار حدیث نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے, لیکن اچھا حدیث نہیں, اچھا حدیث نہیں, یہ ایک مفسر کا قول پیش کیا میں نے. سنیے مطلب ما یکون کے علم سے مراد اس دعوے میں سلیم صاحب کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستقبل کا علم دیا, چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو. ٹھیک ہے, چلیے اتنی بات ہم مان لیتے ہیں. اتنا تو مان لیا, انہوں نے سن لیا اور سکوت کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تسلیم ہے یہ بات کہ اللہ کی ذات کے سوا جی آخرت کا علم بھی. جی. اب یہاں تک ایک بات رہ گئی کہ علم کے معنی کیا ہے, وہ نہیں بتائے ہیں. بار بار مطالبے کے بعد علم کے بارے میں بہت مختلف روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علم کثرت روایات کا نام نہیں ہے, علم ایک نام ہے. علم وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ایک نور کو القا کر دیتا ہے, وہ القا کر دیتا ہے, وہ علم ہو جائے گا. وہ علم کی بہت سارے ڈیفینیشن ہے, علماء کرام نے جو ہے جاننے کو بھی علم کہا آیا, لیکن یہ جو روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے دل میں جو ہے ایک نور القا کرتا ہے, وہ اسے علم بولا جائے گا. ہماری بحث سے یہ اس قول کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال ہم آگے بڑھاتے ہیں. اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بلانے سے کچھ پہلے علم ما کان و ما یکون دے دیا, اس پر دلیل پیش کریں. اب آپ دلیل پیش کریں کہ قرآن شریف کی فلاں آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے. ایسی دلیل پیش کریں جو اس پورے دعوے پر ثابت آتی ہو. لہذا اب آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں قرآن سے, حدیث سے اور اجماع سے, یا اگر آپ قیاس کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس سے پیش کریں, لیکن اس کے لیے جو شروط معتبرہ ہیں اس پر جانچا جائے گا. اس میں عقیدے کا مسئلہ ہے. جی عقیدے کا مسئلہ ہے, اس میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے, لیکن لوگ پیش کرتے ہیں. یہ جو بات ہے ساوی کی, یہ قیاسی تو ہے. نہیں پیش کریں. جی پیش کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ رحمان نے, الرحمن علم القرآن, قرآن کو سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان, تو اس نے انسان کو بنایا. علمہ البیان, اور اسے بیان سکھایا. تو تفسیر خازن میں آتا ہے کہ یہاں پر انسان سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور بیان سے مراد علم ما کان و ما یکون ہے. بیان جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آتا ہے, وہاں پر اللہ ابن کثیر نے جو ہے بیان سے مراد کہ اللہ تعالیٰ, وہاں پر انہیں انسان سے مراد آدم علیہ السلام کو لیا ہے, کہ یہاں پر انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور بیان سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علوم انہیں عطا فرمائے جو کہ ان کی فضیلت کا باعث بنے. جیسا کہ رب نے ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام بتائے, تو ان میں تمام چیزیں آ گئی. اب مطلب کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے اولاد کے نام, خشکی اور تری کے نام, اور جو ہے کس چیز کو کیا بولا جائے اس کا مفصل علم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا. اور آدم علیہ السلام کا یہی علم ان کی فضیلت کا باعث بنا, تبھی جو ہے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. تو اگرچہ تفسیر خازن میں یہاں پر انسان سے مراد مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور علامہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اس آیت کو جو ہے انسان سے مراد یہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام کو لیا ہے. لیکن یہاں پر بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. کیوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ فی المعجزات الخیر الورا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, آپ خیر الورا, آپ خیر خلق ہے, آپ جو ہے
خیر خلق ہے. کسی مخلوق کا کمال مصطفیٰ کے کمال سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. کسی مخلوق کا کمال مصطفیٰ کے کمال سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. تو جو صفت سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ہوگی وہ مصطفیٰ پیارے کے لیے بدرجہ اولا ہوگی. جیسا کہ امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ کی ذات کو جامع انبیاء بنایا. انہیں ایسی بھی اور دیگر خصوصیات عطا ہوئی جو کہ دیگر انبیاء کرام کو نہ تھی. مطلب جتنی متفرقہ طور پر جو خصوصیتیں، جو اوصاف، جو کمالات جو دیگر انبیاء کرام کے لیے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مصطفیٰ پیارے میں ان تمام خصوصیات کو جو ہے ان کا جامع بنا دیا ہو. اور آپ کو اور بھی دیگر فضیلتیں دی گئی جو کہ باقی لوگوں کو، باقی انبیاء کرام کو عطا نہ ہوئی. تو کہنے کا مدعا میرا کہ ابن تفسیر خازن کی جو یہ ہے کہ یہاں پر تخلیق سے مطلب انسان سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور بیان سے مراد علم ما کان و ما یکون ہے. ہو گئی بات. یہ پہلی دلیل ہے. ایک منٹ سن لیجئے. دلیل پہلے آپ سمجھ رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ دلیل نہیں جانتے کہ دلیل کس کو کہتے ہیں. دلیل کہتے ہیں قرآن شریف کی آیت کریمہ اپنے دعوے کے اس بات میں پیش کی جائے جو دلالت النص، اشارت النص، عبارت النص سے وضاحت کرتی ہو کہ جو ہمارا دعویٰ ہے وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. آپ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہاں انسان سے مراد فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے، فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے، فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے. یہ فلاں صاحب چیمانہ دارت یہ کون ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم دلیل آپ سے پوچھ رہے ہیں. دلیل نام ہے قرآن کا، حدیث کا. آپ قرآن کی آیت اس دعوے میں پیش کریں کہ ہم نے اپنے نبی کو علم ما کان و ما یکون دے دیا، اور یہ دینا ہمارا آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ پہلے تھا. یہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ آیت پیش کریں، اس کا نام دلیل ہوگا. آپ کسی کا قول پیش کر دیں کہ انسان سے مراد رسول اکرم ہے اور یہاں بیان سے مراد یہ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو آدمی کہہ رہا ہے میں بولتا ہوں قرآن کو کیسے سمجھا جائے گا؟ پھر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو مفسرین سے سمجھا جائے گا. قرآن کو سمجھنا ہے تو مفسرین سے اس کو سمجھا جائے گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے قرآن شریف کو سمجھنے کی بات نہیں ہے، دلیل دینے کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھو اس پہ دلیل دلیل ایک صحابی کا قول، ایک صحابی نے جو فرمایا ہے اس چیز کے بارے میں. دیکھو آپ اور ہم جو ہے صحابی کے علم کے جو ہے اس کو نہیں پا سکتے یہاں نہیں. جب سیدنا آپ پھر سیدنا عبداللہ کے دعوے کو کیا کرو گے؟ کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس جب آپ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی دلیل کو آپ رد کیجیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس جو سیدنا دلیل ہے، ہاں دلیل ہے میرے لیے دلیل ہے. تو بتاؤ نا. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن عباس کا آپ کے دلیل نہیں ہے. آپ دلیل کا میرے لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول سیدنا عبداللہ میرے لیے دلیل ہے. میرے لیے وہ دلیل ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول میرے لیے دلیل ہے. جب سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تو میں جو ہے نا اس کو مان لیا ہے میں نے، اور اسی پر میرا جو ہے یہ ہے کہ جب انہوں نے ایسا فرمایا، کیوں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو ہے ان کو جو ہے نہیں یہ دلیل ہے ہی نہیں نا. اللہ اگر دیکھو تم اگر اس دلیل کو نہیں مانو گے نا تو میرے پاس صرف یہی دلائل ہے. میرے پاس صرف یہی دلائل ہے. پھر میں یا تو کسی صحابی کا قول پیش کروں گا یا کسی جو ہے مطلب محدث کا قول پیش کروں گا، کسی مفسر کا قول پیش کروں گا. لیکن نہیں دیکھو آپ اگر کہتے ہیں دلیل کہتے کس کو؟ دیکھیے آپ پڑھا کچھ دلیل کتنی ہوتی پڑھا؟ دیکھو میں نے جو کچھ پڑھا ہے سیدنا مطلب صحابی کے عقیدے اور سلف صالحین کے عقیدوں کو پڑھا اس کے لیے، تو میں جو کچھ کہوں گا ان کی روح سے ہی کہوں گا میں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ایسا کہا، اس آیت کے بارے میں ایسا کہا. ہمارا یہ مطلب ہم جو اسی کو مانیں گے جو سیدنا عبداللہ نے فرمایا ہے اسی کو مانا جائے گا. ان کی کس کی تقلید کریں گے؟ اپنے پاس کی. اللہ اکبر. تقلید کرنے کے لیے ائمہ جو ہے اس کے بعد آئے ہیں ائمہ. تقلید کا اجماع جو وہ الگ موضوع ہے. کیوں دلیل ہوتی ہے جانتے ہیں؟ دیکھو میں کہتا ہوں تم سیدنا عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے مجھے. صرف آپ ایک بات بتائیے، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر
آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ بتائیے نا. دلیل نہیں ہے وہ. کون سی؟ میرے لیے دلیل ہے پھر وہ، اور تمام عالمین کے لیے دلیل ہے وہ. دلیل ہے وہ تو بتلاؤ. سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول اگر آپ کے لیے دلیل نہیں ہے نا تو آپ سے بات کرنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے. کیوں دلیل نہیں؟ دیکھو سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول اگر آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سنیے، نہیں وہ معاملہ ختم. ایک چیز وہ بھی طے کر میرے پاس لیجیے، جتنا بھی کچھ ہے سلف صالحین کے اقوال ہے اور صحابہ کا عمل ہے اور جو ہے محدثین اور مفسرین کے اقوال ہے وہی میں پیش کروں گا. نہیں یہ اگر تم اس کا انکار کرو گے فائدہ نہیں ہے، بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. نہیں آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ اس عقیدے کے مسئلے پر دلیل دیکھیے آپ جتنے بھی اہل حدیث حضرات جو گھومتے پھرتے ہیں نا ان سے بھی آپ یہی کہو، آپ دلائل اور جو مطلب جو کچھ کہتے ہیں نا آپ ذرا انہیں بھی آپ نے پڑھا ہے، لیکن آپ جو باقی دیگر لوگ جو کہتے ہیں نا آپ ان کو بھی ذرا سمجھائیے پھر کہ جو ہے کیسے بات کی جائے گی اور کس کی. دلیل آپ یہ بتائیے. جسے معلوم ہی نہیں جس نے آج تک بخاری کا جو ہے ورک نہ دیکھا ہو وہ بخاری اور مسلم کی بات کرتا ہے. پھر ارے دیکھو زبان لڑانا، جس نے بخاری کا جو ہے بخاری کا پہلا پیج بھی جس نے دیکھا نہیں ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے بخاری میں احادیث کتنی ہے، وہ بخاری کی بات کرتا ہے. نہیں تمہیں اگر یہ دلائل اگر قابل قبول نہیں ہے، تمہیں اگر سیدنا صحابی کا اگر قول تمہارے لیے اگر قابل قبول نہیں ہے تو تم لوگوں سے بات کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ یہی تو بات ہے. تم اپنے من کی بات کرو گے، اپنے من سے حساب جاؤ گے تو اس کے بارے میں رب نے فرمایا آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنے خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو وہی بات آتی ہے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر صحابی کا قول قابل حجت نہیں ہے تو جو ہے بات کر کچھ دیکھیے صحابی کا قول نہیں سنیے، صحابی کا قول نہیں دیکھیے سلیم صحابی کا قول کیا قرآن کی آیت کے خلاف حجت ہے؟ کس کے؟ قرآن کی کوئی ایسی آیت دکھائیے جہاں پر اس عقیدے کا انکار ہوتا ہو. کس کا؟ قرآن کی ایسی کوئی آیت دکھائیے. سیدنا عبداللہ بن عباس. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر، دلیل دیکھیے کس کو کہتے ہیں. دلیل اس کو کہتے ہیں لا یعلم الغیب الا ہو، غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یہ ہے دلیل. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی قرآن سے آپ آیت پیش کریں کہ میرا رسول غیب جانتا ہے، ما کان وما یکون کا، اور یہ جاننا وفات سے کچھ دن پہلے تھا. ایسی دلیل پیش کریں قرآن سے، اس کو کہتے ہیں دلیل. دلیل پہلے سمجھیں، دلیل مشہور ہے، علماء کرام جانتے ہیں. ابھی انہوں نے کچھ پڑھا نہیں تو ان کو کیا بتایا جائے. 4 دلیلیں مشہور ہیں، ادلہ اربع جن کو کہتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. عقیدے کے مسئلے میں صرف قرآن اور سنت میں بھی اخبار احاد سے یہ لوگ دلیل نہیں مانتے. اور یہاں پر دوسرے لوگوں کے ایسی یہ تفسیر ابن عباس رکھی ہوئی ہے، یہ محض ایک بے اعتبار تفسیر ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں کوئی تفسیر نہیں لکھی. بیٹھو سمجھو. ارے بیٹھو بھائی. آپ لوگ بیٹھ جائیے. ہے ہاں کہ بیٹھ جائیں. بھائیو اگر وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو نہ سمجھیں، کم سے کم آپ حضرات سمجھ لیں. آپ حضرات سمجھ لیں. میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں. جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. آپ حضرات بیٹھ جائیے. میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بیٹھ جائیے. ہو جائیں، خاموش ہو جائیں. اور جو لوگ باہر مسجد قرآن کی آیت سے، جیسے نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، ایک آدمی نے دعویٰ کیا تو ہم اس سے پوچھیں گے دلیل دو، تو وہ کہے گا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين.
قرآن شریف سے اس نے دلیل پیش کی جو دعویٰ دیا تھا کہ وضو ضروری ہے نماز کے لیے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، دلیل پوچھی گئی تو اس نے دلیل قرآن شریف کی آیت سے دے دی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو کہتے ہیں دلیل۔ جو ہم نے دعویٰ کیا اس دعوے کو ثابت کرنے والی دلیل ہونی چاہیے۔ ایک دلیل ہوتی ہے حدیث سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ایک آدمی نے دعویٰ کیا بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، ایک دعویٰ ہے اس کا۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل دو، تو وہ دلیل دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ دلیل ہوئی۔ اسی چیز کو ایک آدمی کے کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل دو، اگرچہ قرآن حدیث میں بھی اس کی دلیل ہے، لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ دیکھیے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ گندے کپڑے پہن کر نماز نہیں ہوتی، تو یہ دلیل مانی جائے گی، یہ اس کی بات درست ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے کہ بھئی حدیث شریف سے یا قرآن شریف سے یہ ثابت کریں کہ شکرا باز ایک پرندہ ہوتا ہے نا، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو ہم نے دیکھا قرآن شریف میں کوئی آیت نہیں مل رہی ہے، حدیث شریف میں اس کے لیے کوئی آیت نہیں مل رہی، لیکن حدیث شریف میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا کل ذی مخلب حرام، ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرے اور پکڑ کر کھائے وہ حرام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شکرا باز اور اسی قبیل کے جیسے چیل، تو چیل کا کہیں نام نہیں ہے حدیث میں قرآن میں کہ صاحب یہ حرام ہے۔ مان لیجئے شکرے کا باز کا کہیں نام نہیں ہے، لیکن ہمیں مسئلہ چاہیے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیے رسول اکرم نے فرمایا کہ جو ایسا ہو، چونکہ باز ایسا ہے کہ وہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، چڑیا کو شکار کرتا ہے اور پھر بیٹھ کر پنجے میں دبا کر کھاتا ہے نوچ نوچ کے، لہذا یہ قیاس سے مسئلہ ثابت کیا گیا کہ یہ بھی حرام ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں دلیل۔ عقیدے کے مسئلے میں قرآن اور سنت یہ دلیل ہوتی ہے، کسی کا قول یہ دلیل نہیں ہوتا۔ اجماع اور قیاس یہ دلیل نہیں ہوتے، قیاس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تو کوئی عقیدہ ہم کہیں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ ہے، تو ہم نے ایک عقیدہ بنایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس دعوے کی دلیل کیا؟ تو اب کیا چاہیے؟ ہاں، ما کان و ما یکون کیا چیز ہے؟ ما کان و ما یکون، کان اور کون، اللہ رب العزت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کون میں داخل ہے، جو اللہ رب العزت کی مخلوقات، ساری مخلوقات کو شامل ہے۔ تو ما کان و ما یکون کا علم رسول اکرم کو ہم ثابت مان رہے ہیں، تو ہم سے دلیل کا مطالبہ کرے گا آدمی کہ آپ اس کو دلیل سے ثابت کریں۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ایک ایسی آیت تلاش کریں جس میں یہ الفاظ ہوں، جس کے یہ معنی ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ما کان و ما یکون کا علم دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جو بوکھلاہٹ تاری تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو دعویٰ جتنا کیا ہے نا، اس دعویٰ کے لیے نہ قرآن سے نہ حدیث سے کہیں سے دلیل ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں صاف صاف یہ ہے لا یعلم الغیب الا ہو لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اگر میں غیب جاننے والا ہوتا، اگر میں غیب داں ہوتا
لستکثرت من الخیر، تو ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے۔ کبھی مکے والے آپ کو ستا رہے ہیں، طائف میں گئے تو پتھر کھا رہے ہیں، غزوہ بدر میں گئے تو کیسی حالت ہے، احد میں گئے تو خود کی کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئیں، دندان مبارک شہید ہو گئے، ساری زندگیاں پریشانیاں برداشت کرتے رہے۔ اگر غیب جانتے تو معلوم ہو جاتا کہ فلاں آدمی تلوار مارے گا جس سے میری خود کی کڑیاں میرے رخساروں میں گھس جائیں گی، تو پہلے سے اس کا بندوبست کر لیتا۔ آدمی کو پتا چل جائے کہ یہ بات ایسے ہونے والی ہے تو اس کے بچاؤ کا پہلے سے راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اب ایک آدمی کو معلوم ہے اور بچاؤ کا راستہ نہیں ڈھونڈتا، اس سے کیا ثابت ہوا کہ یا تو اس کو معلوم نہیں تھا یا جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا۔ اب جان بوجھ کر اگر کیا تو دنیا کا کوئی آدمی اس کو عقل مند نہیں کہتا ہے کہ یہ بچ سکتا تھا لیکن نہیں بچا، تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ میں جانتا ہوں کہ اس راستے سے جاؤں گا تو آگے کوئی چور لٹیرا میرے کپڑے بھی اتار لے گا، لیکن جاننے کے باوجود میں جا رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہوگا، پھر بھی میں جا رہا ہوں، تو دنیا کا کوئی آدمی مجھے عقل مند کہے گا؟ کہے گا بہت پاگل آدمی، جانتا ہے پھر بھی ایسا کر رہا ہے۔ رسول اکرم کو معلوم تھا کہ حضرت حمزہ کو فلاں آدمی خنجر مارے گا، تو ایک آدمی کو پہلے ہی بھیج کر اس آدمی کو ہی قتل کرا دیتے کہ نہ رہے باس نہ بچے بانسری، وہ آدمی ہی نہیں رہے گا، خنجر مارے گا کیسے؟ لیکن ایسا تھا نہیں، اسی لیے ساری تکلیفیں اور پریشانیاں زندگی میں آتی رہیں۔ تو چونکہ دلیل ہے نہیں اس بات پر، اور ہم نے جو اتنی بحث کی نا کہ آپ اپنا دعویٰ متعین کیجئے، وہ اسی لیے کی کہ یہ لوگ ہمیشہ خلط مبحث کرتے ہیں، فلاں صاحب نے یوں لکھا ہے، فلاں صاحب نے یہ لکھا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا، اس سے وہ ثابت ہوا، دعویٰ متعین کرتے نہیں کہ دعویٰ آپ کا ہے کیا۔ مطلق غیب کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، ہم تو خود کہتے ہیں کہ رسول اکرم کو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے زیادہ علم عطا فرمایا، ہم غیب کو یا ما کان وما یکون کو شامل نہیں کرتے اس میں۔ تمام انسانوں کو جتنا علم رسول اکرم، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا اتنا اکیلے رسول اکرم کو دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ افضل البشر تھے اور سید المرسلین تھے۔ آپ کو کتاب بھی جو دی گئی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے وہ چیز بتائی جو آپ نہیں جانتے تھے، علم دیا، سب سے زیادہ دیا، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف اس کو وحی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی ایسی صفت نہیں دے دی کہ وہ صفت آپ کو دے دی اب آپ اپنے آپ سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں، نہیں، جب جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتا ہے، وہی بھیج دیتا ہے، وہی خفی حدیث کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم کو یہودیوں نے سازش کے تحت اپنے محلے میں بلایا اور اوپر مکان پہ ایک آدمی کو چڑھا دیا کہ یہاں نیچے یہ بیٹھے رہیں گے، ہم ان کو فیصلے کے لیے بلا رہے ہیں، جب یہ غافل ہو جائیں فیصلہ کرنے میں تو اوپر سے بڑا سا چکی کا پاٹ، ایک پتھر ان کے سیدھے سر پہ ڈال دینا تاکہ یہ ختم ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے، آپ چلے گئے ان کے محلے میں، اس مکان کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، بات چیت شروع ہو گئی، اتنے میں اچانک آپ اٹھے اور سیدھے چل دیے۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کچھ کہا نہیں اور اچانک چل دیے۔ صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، آ کر پوچھا اللہ کے رسول اچانک آپ بغیر کچھ کہے کیسے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے آ کر بتایا کہ ایسی ایسی سازش ان لوگوں نے کی ہے میرے خلاف، تب میں اٹھ کر چلا آیا۔ بخاری مسلم کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز جوتی پہن کے پڑھا رہے، آپ نے جوتی نکال دی، جتنے صحابہ کرام پیچھے تھے سب لوگوں نے جوتی نکال دی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا سب کی جوتیاں نکلی ہوئی ہیں، تو پوچھا تم لوگوں نے جوتی کیسے نکالی بھائی، کیوں نکالی؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے نکالی تو ہم نے بھی نکال دی۔ کہا کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا کہ تمہاری جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے نکالی، تمہیں کس نے بتایا تھا؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتی لگی
گندگی لگی ہوئی ہے، نہیں معلوم ہے، حضرت جبریل نے بتایا، معلوم ہو گیا۔ میں نے ابھی میرا بیگ ہے یہاں پر، الملفوظ اس میں رکھی ہوئی ہے احمد رضا صاحب کی، جن کے دلائل اور جن کی باتوں کی بنیاد پر یہ لوگ اچھلتے کودتے ہیں۔ اس میں حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی ہے، حالانکہ پورے الفاظ نقل نہیں کیے انہوں نے، لیکن اس کو لکھا کہ ایک بار حضرت جبریل وعدہ کر گئے رسول اکرم سے، کس بات کا؟ کہ فلاں وقت میں آؤں گا، آپ انتظار کر رہے ہیں، گھر میں حجرے میں آپ انتظار کر رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ آپ نے سوچا جبریل تو کبھی وعدہ خلافی کرتے نہیں، آئے کیسے نہیں؟ جب باہر نکلے تو دیکھا جبریل دروازے پہ کھڑے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل بھی میں انتظار کر رہا ہوں اتنی دیر سے، آپ آ کیوں نہیں رہے اندر؟ کہا اللہ کے رسول ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ تو کہا میرے گھر میں نہ کتا نہ تصویریں، تو میرے گھر میں کیوں نہیں آ رہے؟ کہا کہ نہیں، آپ کے گھر میں کتا ہے، لکھا ہوا ہے، الفاظ ہیں کہ تلاش کیا نہ پایا، کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گھر میں، گھر ہی کتنا سا تھا، چھوٹا سا گھر، تلاش کیا اس میں کوئی کتا نہیں ملا۔ پھر باہر نکلے، کہا کہ جبریل میرے گھر میں تو کوئی کتا نہیں ہے، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول ہے۔ پھر گئے، جا کر دیکھا تو چارپائی کے نیچے پلا نکلا۔ کیا نکلا؟ کتے کا بچہ۔ جب اس کو نکالا تب حضرت جبریل اندر گئے۔ کیوں بھائی؟ اگر علم ما کان و ما یکون تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ اس میں کتے کا بچہ ہے۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ کتا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ بعض یہ تعویل کرتے ہیں کہ نہیں، معلوم تو تھا لیکن توجہ نہیں فرمائی تھی۔ تو یہاں تو توجہ کی بھی نفی ہو گئی، کہا کہ ہے، کہا کہ نہیں ہے، توجہ کی تب نہ انکار کیا، تو توجہ کی بھی نفی ہو گئی یہاں تو اب اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا کہ علم ما کان و ما یکون آپ کو دے دیا گیا تھا، بالکل غلط ہے۔ اسی لیے ہم پوچھتے کب دیا تھا، کب دیا تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ جو زمانہ وہ بتائیں۔ اسی لیے دیکھو انہوں نے پہلے کیا کہا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا ویسے ویسے، اب وہ یہیں پر پھنس گیا، جتنی دلیلیں وہ پیش کرتے اس کے خلاف پیش کرتے۔ کیوں؟ جیسے وہ کہتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم، اور جو روایت کہہ رہے تھے کہ معراج کی ہے، وہ معراج کی روایت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس پہ بحث کیا کرنا ہے، وہ ایک اکیلی ہے، فیما یختصم الملأ الاعلی، ایک عام حدیث ہے۔ ملائے اعلیٰ کس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، فتجلی لی کل شیء، اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ میرے اوپر سب چیز روشن ہو گئی اور میں نے جان لیا۔ یہ دلیل اکثر بریلوی مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ تو ہم اسی لیے پوچھتے ہیں کہ کب یہ واقعہ ہوا علم ما کان و ما یکون کے دینے کا؟ اب جب وہ بتائیں گے تب ہوا تو یہ تو اس کے خلاف ہے، ساری دلیلیں اس دعوے کے خلاف ثابت بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پھنس گیا، جو بات کہوں گا وہ اسی دلیل سے کٹ جائے گی جو میں نے دعویٰ کیا ہے، اس لیے بحث میں کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے ناچار جانا ہی مناسب تھا۔ تو آپ حضرات ہمیشہ دھیان رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم اس عقیدے میں ہے جو آپ نے بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جو عقیدہ ہم نے اپنے طور پر اختیار کیا ہے اس میں تعظیم و تکریم نہیں ہے۔ میں نے اس وقت پیش کیا تھا کہ جتنے واقعات رسول اکرم کی زندگی میں ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کا ہو، حضرت فاطمہ کا ہو، حضرت حمزہ کا ہو، 40 قراء کا ہو، یہ سارے واقعات کیا ثابت کرتے ہیں کہ رسول اکرم کو علم نہیں تھا۔ اگر علم تھا تو یہ اس سے بڑی اور توہین نہیں ہو سکتی رسول کی کہ وہ رحمت للعالمین رسول، رؤوف و رحیم رسول اپنے 40 جانثاروں کو کافروں کے حوالے کر دے کہ جاؤ کاٹ ڈالو، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جا کر ان کو ذبح کر دیں گے، دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو یہ توہین ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم آپ کو دیا اللہ رب العزت نے، کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب زبان کھولتا ہے نبی تو وحی کے
کہنے سے، وحی کی روشنی میں، وحی کے آنے کے بعد زبان کھولتا ہے. وحی آتی ہے تو بولتا ہے نبی. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں علم ما کان و ما یکون دے دیا تو وحی کی ضرورت ہی کہاں رہی؟ قرآن کا آنا جانا سب بیکار، حضرت جبریل کا آنا جانا بیکار. کافروں کا اس زمانے میں یہ اعتراض تھا، اکتتبہا، یہ انہوں نے خود لکھ لیا ہے قرآن. فہی تملی علیہ، لکھا ہوا پہلے کا ہے. کچھ آدمی آ کر ان کو پڑھا جاتے ہیں ایسے ہی الٹا سیدھا، کہہ دیتے ہیں آسمان سے نازل ہوا ہے. آج بھی بہت سارے غیر مسلم ہیں، وہ قرآن شریف کو رسول اکرم کی لکھی ہوئی کتاب سمجھتے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ نہیں، قرآن تو اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں رسول اکرم کا اپنا کوئی جملہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں کہ ما کان و ما یکون کا علم آپ کو دے دیا، تب تو یہ کتاب رسول اکرم کی ثابت ہو جاتی ہے، اللہ کی ثابت ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ تو آپ کو معلوم تھا، آپ نے اسی کے اعتبار سے خود لکھ لی. کتنا بڑا اعتراض اسلام پر ہو جاتا ہے. تو اسلام کی تعلیمات ساری گڑبڑ ہو جاتی ہیں، رسول اکرم کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے. لہذا یہ عقیدہ اور اسی جیسے اور بھی عقیدے جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. ان کو اس بنیاد پر کہ فلاں مفسر نے یہ لکھ دیا ہے، فلاں نے یہ لکھ دیا ہے. یہ تفسیر ابن عباس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اکرم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو علم تعویل عطا فرما، یعنی قرآن شریف کی تشریح اور توضیح. اس لیے ابن عباس صحابہ کرام نے بہت اونچا مقام رکھتے تھے علم تفسیر میں. لیکن یہ کتاب جو یہاں پر ان کے پاس تھی، یہ تفسیر کئی سو سال بعد ایک آدمی نے لکھ کے ان کے نام لگا دی. حضرت ابن عباس نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی کتاب نہیں لکھی انہوں نے. کسی صحابی نے سوائے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے انہوں نے ایک صحیفہ لکھا تھا، باقی کوئی کتاب نہیں لکھی. باقاعدہ مستقل ایک کتاب لکھی ہو حضرت ابن عباس نے، یہ محض جھوٹ ہے. دوسرے نے لکھ کے اس پر نام ابن عباس کا ڈال دیا ہے، تو اب ثابت یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی تفسیر ہے، حالانکہ ابن عباس کی تفسیر نہیں ہے. اگر ہے تو یہاں سے وہاں تک سند ذکر کرو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لاتے ہیں تو رسول اکرم تک سند پہنچاتے ہیں کہ مجھ کو میرے استاد نے، میرے استاد کو ان کے استاد نے، ان کو ان کے استاد نے، ان کو حضرت ابو ہریرہ نے، اور حضرت ابو ہریرہ نے رسول اکرم سے یہ سنا. ساری سند یہاں سے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ کئی سو سال والا آدمی ابن عباس سے روایت کر رہا ہے، اس کی کوئی سند ہے؟ کوئی سند نہیں ہے. اس کو یہ سمجھے اسے آسمانی صحیفہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی دلیل قرآن سے پیش کرو، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ لا یعلم الغیب الا ہو، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ ایسے پیش کریں کہ نہیں غیب میرا رسول جانتا ہے، اتنا ہی نہیں علم ما کان و ما یکون جانتا ہے، اور ایسی دلیل ہے ہی نہیں کہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس لیے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں عطائی کی ذاتی کی بحث لائیں گے تو پھر ہم ان کو سمجھائیں گے اور پوچھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، خود رسول اکرم کی ذات عطائی ہے یا ذاتی ہے؟ پہلے یہ ثابت کریں. ظاہر ہے کہ ذاتی نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ مخلوق ہیں، اور مخلوق کی ذات ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو جو مخلوق جس کی ذات ہی ذاتی نہیں ہے، اس کی صفات ذاتی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کی جتنی صفات ہوں گی سب عطائی ہوں گی. اللہ رب العزت جس کا انکار کر رہا ہے اسی عطائی کا انکار کر رہا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی علم غیب کی نفی کر رہا ہے کہ غیب نہیں جانتا. اسی لیے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ علم غیبی کس نمی دانت بجز پروردگار، گر کسے گویت کہ مندانم بہو باور مدار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. علم غیبی کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا یقین مت کرو، جھوٹا ہے وہ.
رسول اکرم اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک جبریل ان کو نہیں بتاتے تھے، اور جبریل بھی اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بتاتا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گلستہ میں ذکر کیا، کسی نے یک پرسید، ایک آدمی نے پوچھا، کس سے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، جب حضرت یوسف نے کرتا بھیجا اپنا مصر سے کہ جاؤ ہمارے ابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا، فرتد بصیرہ، ان کی روشنی دوبارہ لوٹ آئے گی، تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں کنعان میں، قاصد وہاں سے چلا ہے تو کہتے ہیں آج مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو لڑکے کہنے لگے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا کہ آپ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، کتنا زمانہ ہو گیا، کہاں یوسف، اب کہاں رکھا ہے اور کہاں خوشبو رکھی ہے یوسف کی؟ قاصد آیا اور اس نے کرتا ڈالا اور آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یوسف کے غم میں روتے روتے نبی وقت نابینا ہو گئے تھے۔ کرتے کا ڈالنا ہوا اور روشنی کا آنا ہوا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، شیخ سعدی کہتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا کہ ذرا یہ معامہ تو حل کر دیجئے، کیا؟ کہا کہ مصر سے جب قاصد چلا تو آپ کو یوسف کی بو آ گئی، اور یوسف جب کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے تب آپ کو خوشبو نہیں آئی، جا کے نکال لاتے کہ میرا یوسف یہاں کنویں میں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا۔ کنعان ہی کے کنویں میں جہاں رہتے تھے، ان کی بستی کا نام کنعان تھا، اسی کے کنویں میں حضرت یوسف کو ڈالا ہوا تھا، تو خوشبو محسوس نہیں ہوئی، نہ پتہ چلا۔ اور مصر جو کئی سو میل وہاں سے دور ہے، وہاں سے جب قاصد چل رہا ہے تو خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا گہے برتار میں اعلیٰ نشینم، معاملہ یہ ہے کہ کبھی ہم عالم بالا کی خبریں لا کر بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ رسول اکرم نے جو پیشن گوئی فرمائی کہ میرے بعد ایسا ہوگا ایسا ہوگا، 30 جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے، اتنا فساد ہوگا، اتنے خلیفہ ہوں گے، اتنے امیر ہوں گے، خلافت ہوگی، ملوکیت ہوگی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بہت عریانیت بڑھ جائے گی، عورتیں ایسا کریں گی، سب بتایا نا، سینکڑوں سال بعد کی خبریں بتا دی۔ تو کیا کہا کہ کبھی عالم بالا کی خبریں لا کر ہم بتا دیتے ہیں، اور گہے بر پشت پائے خود نبینم، اور کبھی ہمیں اپنی ایڑی میں لگی ہوئی گندگی نظر نہیں آتی۔ جب اللہ بتاتا ہے تو آسمانوں کے پرے کی خبریں بتا دیتے ہیں، اور جب وہ نہیں بتاتا ہے تو ہم اتنے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ پیر کا بھی پتہ نہیں رہتا ہمارا پیر کہاں ہے اور کیا لگا ہے اس میں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت، جب وہ بتانا چاہتا ہے۔ عالم ایسا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں کہ روٹیوں کو مجبور تھے، پتھر باندھ رہے تھے پیروں پہ، اور ڈر اتنا تھا کہ کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا تھا تو تلوار لگا کے جاتا تھا، اور ایسے میں خندق کھود رہے ہیں، ایک پتھر نکل آیا، ٹوٹ نہیں رہا ہے، آپ کو بلایا گیا، جب آپ نے کدال ماری تو اس سے ایک روشنی پیدا ہوئی، تو آپ نے کہا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہاری قدموں میں لڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو منافقوں نے ہنسی اڑائی کہ دیکھو ان لوگوں کی عقلیں، ارے کھانے کو مل نہیں رہا ہے، پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور خوف کا یہ عالم ہے کہ قضاء حاجت کے لیے بھی، پیشاب پخانے کے لیے بھی آدمی جاتا ہے تو ہتھیار بند ہو کر جاتا ہے کہ کہیں دشمن نہ آ جائے، اور خواب دیکھ رہے قیصر و کسریٰ کے خزانے کے۔ لیکن کیا رسول اکرم کی بات غلط ثابت ہوئی؟ صحیح ثابت ہوئی، جیسا فرمایا تھا وہی ثابت ہوا۔ قیصر کے خزانے، کسریٰ کے خزانے سب صحابہ کرام کے پیروں میں روندے گئے، لڑکتے پھر رہے تھے۔ جو بتلایا وہ بالکل صحیح تھا، اور وہی نبی ہے، وہی نبی ہے۔ بیوی کا ہار غائب ہو گیا اور نہیں بتا پا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نہیں بتلایا۔ اللہ رب العزت نے جب بتلایا تو سینکڑوں سال بعد کی بات بتلا دی، اور جب نہیں بتلایا تو اونٹ کے نیچے جو چیز ہے، گھر کے اندر پلہ ہے اور نہیں جان پا رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نہیں بتلایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، یہ بات جو کچھ ہوئی آپ نے اندازہ اس سے لگایا ہوگا کہ دلیل سے بات نہیں، اور دلیل کو سمجھتے نہیں کہ دلیل ہے کیا چیز، وہ سمجھتے ہیں لوگوں نے جو کچھ کہا ہے اسی کا نام دلیل ہے۔ ایک حدیث پہ پہلے ذرا روشنی ڈالو، ایک حدیث بتاتا ہے کہ ایک آدمی جنت کی لیے، ایک آدمی جہنم کی۔ یہ بالکل غلط ہے،
جب بات ہوتی تو ہم پوچھتے اس چیز کی سند پیش کرو. اس طرح کی کوئی چیز ظاہر میں نہیں. کوئی چیز جو ترمذی میں ہے، علامہ ترمذی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اس کو نہیں بتاتے. فتجلی لی کل شیء کہتے ہیں، لیکن فتجلی لی کل شیء کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کو نہیں بتاتے. ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی آدمی آپ کو آ کر اس سلسلے میں گمراہ نہ کرے. رسول اکرم سے پوچھا ملائے اعلیٰ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ میں کیا جانوں، تو نہ بتائے گا تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ رکھا، فتجلی لی کل شیء، ہر چیز ظاہر ہو گئی. ہر چیز کہتے ہیں ہر چیز میں ما کان و ما یکون داخل ہو گیا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو داخل ہو گیا، لیکن یہ کیا ہے؟ یوں سمجھو مسجد میں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی پاور چلا جائے اندھیرا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. ہمیں ایک دوسرے کی صورت بھی نظر نہیں آئے گی. مائک کہاں رکھا ہے، اسٹینڈ کہاں رکھا ہے، کچھ نظر نہیں آئے گا. کوئی آدمی پوچھے کہ فلاں صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، تو آپ بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے. ایک آدمی آتا ہے اور سوئی چاند کر دیتا ہے، فتجلی لی کل شیء، اب سب لوگ نظر آنے لگے کون کہاں بیٹھا ہے. جس کے بارے میں پوچھو بتا دیں گے. ٹھیک ہے، فتجلی لی کل شیء ہو گیا. لیکن اب اس کے بعد یہ محفل برخاست ہو گئی. کوئی بمبئی چلا گیا، کوئی پونے چلا گیا، کوئی مہاراشٹر چلا گیا، کوئی یو پی چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. اب ہر ایک آدمی کے بارے میں کیا اب بھی بتا سکتا ہوں میں کہاں ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قضیہ وقتیہ مطلقہ تھا، ایک خاص وقت کے لیے یہ چیز تھی. جب وہ تاریکی دور ہوئی، روشنی ہوئی تو سب چیز نظر آ گئی، پھر سوئچ آف کر دیا، پھر وہیں کے وہیں پہنچ گئے جہاں تھے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ایک وقتی چیز تھی. ایک وقتی چیز کو دائمی چیز نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ اب ہمیشہ دائم ایسا ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ غلط استدلال ہے. تین طرح کا جو علم بولا یہ صوفیوں کی اختراعات ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. شریعت میں دو علم ہیں، ایک علم مفید، ایک علم غیر مفید. اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے علم عطا کر جو مجھے فائدہ دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم ایک ایسا ہوتا ہے جو فائدہ مند ہوتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جو فائدہ مند نہیں ہوتا ہے. شریعت نے یہی دو قسمیں بتلائیں. جو کہہ رہے تھے کہ تیسرا یہ ہے کہ اللہ جانے، مصطفیٰ جانے، باقی کوئی نہ جانے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کیا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب نے بتایا اس کی تبلیغ کرو. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں مصطفیٰ نے ایک قسم کا علم چھپا لیا تو کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں ہم مصطفیٰ پر، توہین کر رہے ہیں ہم رسول اکرم کی کہ آپ نے ایک قسم کا علم چھپا لیا تھا، کسی کو نہیں بتایا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے بتایا ہے سب بتائیے آپ. تو یہ تیسری قسم کا علم جو ہے یہ توہین رسول کا علم ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون سی کتاب کا مطالعہ کریں؟ بہت سی کتابیں ہیں. ایک رد عقائد بدعیہ ہے، ہم بتا دیں گے کئی ساری کتابیں. زبان